حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہیں, کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا تم اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو, اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جس میں دنیا کا کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. اپنے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا, سب کام میری مرضی سے ہوتا. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ جو کام ہوتا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے, یہ تو بڑے بڑے لوگوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی یہ بات کہ ہر کام ان کی مرضی سے ہو رہا ہو. یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ ہر کام آپ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ کہا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے, میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے کہ میری مرضی وہی ہے جو میرے مولا کی مرضی ہے, جو اس کی رضا ہے. اس کی رضا یہ ہے کہ میں بیمار رہوں, مجھے میری رضا بھی اس میں ہے. اس کی مرضی یہ ہے کہ میں کسی پریشانی میں ہوں, میری مرضی بھی یہی ہے. یعنی میں اس کو اپنی مرضی کو میں نے فنا کر دیا اللہ تعالیٰ کی مرضی میں. ہاں مانگنا سنت ہے مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے, لیکن مرضی یہ ہے کہ جب تک آپ بیمار رکھے میں بھی راضی ہوں اس کے اوپر, جب آپ صحت مند کر دیں میں اس کے اوپر راضی ہوں. تو میں نے مرضی اپنی ساری فنا کر دی ہے ان کو. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا آدمی اگر دھیان رکھے تو پھر کبھی اس کے دل میں نہ ناشکری پیدا ہو, نہ کفران نعمت ہو, نہ کوئی اللہ بچائے شکوہ اور گلہ کبھی خیال میں آئے. حضرت عون ایک بڑے بزرگ ہیں, تابعی ہے, تو وہ ایک حدیث آتی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی حدیث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھو, دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو, جو تم سے زیادہ دین پر عمل کر رہا ہے, جو زیادہ عبادت گزار ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام پر زیادہ عمل کرتا ہے, اس کو دیکھا کرو. اس کو دیکھو گے تو دل میں رغبت اور ترغیب پیدا ہوگی کہ ہم بھی اس جیسے ہو جائیں, ہم بھی اس جیسے ہو جائیں, اس کے قریب پہنچ جائیں. تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو, بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھو, بڑے بڑے اولیاء کو دیکھو, وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو آدمی کو کبھی عجب پیدا نہیں ہوگا, یعنی کبھی دل میں یہ نہیں آئے گا کہ میں بہت اچھا ہوں, ارے بھائی جب وہ نظر آ رہے ہیں تو کون سا. تو جب آدمی اپنے سے اچھے لوگوں کو دیکھتا ہے, اپنے سے زیادہ عبادت گزار اور اطاعت شعار لوگوں کو دیکھتا ہے, تو اس کے اندر میں رغبت پیدا ہوتی ہے. تکبر کبھی نہیں آئے گا, تکبر پاس نہیں آئے گا. اور اس کا مظاہرہ ہوتا ہے حرمین شریفین میں. حرمین شریفین میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے جانے کی, حج میں, عمرے میں کہیں, تو وہاں پر کسی بھی شخص کو اپنے عبادت پر غرہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ کتنی ہی عبادت کر لے اپنے سے زیادہ کرنے والے نظر آئیں گے. کتنے ہی کر لے وہاں نظر آئیں گے کہ اب ہم نے بڑا تیر مارا کہ بھائی اتنے طواف کر لیے, اتنے عمرے کر لیے, اب کوئی مل گیا تو دیکھا کہ وہ تو پتہ نہیں کس مقام پر ہے, اس نے کتنے, وہ تو رہتا ہی صبح شام وہیں پر, اور اس کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے. تو وہاں جا کر اچھے اچھے لوگوں کا جو اپنے نیکی کا غرہ رکھتے ہوں, ان کا وہ غرہ ٹوٹ جاتا ہے, اپنے سے بڑے لوگ نظر آتے ہیں. تو اس سے ایک تو پہلا یہ دین کے معاملے میں اپنے سے بلند کو دیکھو تو اس کو کیا ہوگا کہ ایک تو تکبر مٹے گا, عجب نہیں آئے گا پاس. دوسرے رغبت ہوگی کہ بھئی یہ جیسا یہ کام کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے, میں بھی اس جیسا ہو جاؤں. تو اس میں رغبت ہوگی نیکیوں کی, آگے بڑھنے کی. اسی لیے کہا گیا کہ اچھی صحبت میں رہو, اچھی صحبت اختیار کرو. تو وہاں تو یہ فرمایا دین کے معاملے میں کہ دین کے معاملے میں اپنے سے زیادہ افوقیت رکھنے والوں کو دیکھو, اور
دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو کہ ہم سے نیچے جو ہیں جتنی دولت جتنا کچھ ہمیں اللہ تعالی نے دیا ہے، روپیہ پیسہ، گھر کے ساز و سامان وغیرہ وغیرہ، اوپر کو نہ دیکھو کہ فلاں کے پاس تو اتنا شاندار گھر ہے، میرا ابھی چھوٹا سا ہے، میرے فلاں کے پاس تو ایسی گاڑی ہے، میرے پاس ایسی چھوٹی سی ہے یا نہیں ہے. اور تو اگر یہ کرو گے تو زندگی بھر ناشکری میں بھی رہو گے، تکلیف میں بھی رہو گے. اب یہ اللہ بچائے جب مال کی دوڑ شروع ہوتی ہے کہ میں فلاں کی طرف پہنچ جاؤں، جب فلاں تک پہنچ جاتا ہے اس سے اوپر نظر آتا ہے وہاں تک پہنچ جاؤں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کو 2 وادیاں بھی سونے سے بری ہوئی مل جائیں تو وہ کہے گا تیسری وادی اور مجھے مل جائے. اور بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی.